اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین، اب اس آیت طیبہ میں دنیاوی وبال ذکر کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی وبال اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود والے کے مال کو کم کرنا ہے، سود کو کم کرنا ہے، اور صدقہ دینے والے کے مال کو بڑھانا ہے، اس میں برکت دینی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سود خور بظاہر اس کا مال بڑھتا ہے، لیکن انجام ایسا اتنا گھٹ جاتا ہے کہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے۔ اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ صدقہ دینے والا بظاہر سمجھتا ہے مال کم ہو گیا، لیکن اللہ اس کے اندر برکت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اس بقیہ مال سے، اور اس کو اطمینان قلب نصیب ہو۔ فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے۔ کفار ناشکرہ، اللہ نے صحت دی، عقل دی، مال دیا، لیکن وہ ناشکری کے اوپر تلا ہوا ہے، اور جان بوجھ کر اس مال کو اس طریقے سے صرف کرتا ہے جہاں اللہ رب العزت روک رہے، منع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کفار کا ایک مطلب یہ کہ جو سرے سے مانتا ہے نہیں اللہ کے حکم کو، کافر۔ اور اثیم گناہ گار، جو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کسی سے بھی محبت نہیں رکھتا، نہ کافر سے نہ گناہ گار۔ کیوں محبت رکھیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ جو مجھے مان کر میری مانے گا، میرے احکامات کو مان کر اس کے اوپر عمل پیدا ہوگا، محبوب تو وہی ہوگا اللہ رب العزت۔ جو سرے سے منکر ہے وہ بھی اللہ کا محبوب نہیں ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اس کو بھی اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انسان کو سود کے معاملات میں خاص طور پر اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور عملی طور پر بھی سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو، اور پھر اس کے مال کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت اسی وجہ سے حکم دے رہے کہ ایمان لاؤ اور عمل کرو، اسی کے اوپر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جو سرے سے ایمان ہی نہیں لا رہے اور یا ایمان لا کر عمل نہیں کر رہے، اس کو پورا فوائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے جائیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو پتہ چل جائے کہ جو مومن ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو ہمیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، ان ایمان والے اعمال میں سے دو اعمال کا یہاں تذکرہ کیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو ہمارے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اعمال صالحہ کا انفرادی زندگی میں عبادت، اور عبادت کی قامت صلاۃ ہے، نوافل کا بھی ساتھ اہتمام کر لیا جائے، اور عبادت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور اجتماعی زندگی میں اپنے معاملات ٹھیک رکھے جائیں، اور اس کی مخلوق خدا کے ساتھ رحم دل کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ معاملات ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دی جائے، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آیا جائے، تو زکوٰۃ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اجر ملے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خوف نہیں ہوگا، ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں ڈریں گے ایسے لوگ؟ کیوں ڈریں گے؟
اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان نصیب کر دیں گے، مطمئن ہوں گے۔ وہ کیوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے رب کے اطاعت گزار رہے ہیں، رب کی مان رہے ہیں اور رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو کیوں ڈر ہو، کیوں خوف ہو؟ کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب ان کو مستقبل کی بہتری نظر آئے گی تو ماضی کی کا کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ وہ کہیں گے ہم نے جو کیا اچھا کیا، ہم تو اپنے رب کی اطاعت کے آگے لگے رہے، چاہے ہمیں مال و متاع کم ہی ملا، لیکن ناشکرے نہیں ہوئے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، تو اللہ رب العزت زندگیوں کے اندر سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور ہمیں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔